بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے آج جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، جس میں ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہی ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں عدلیہ سے متعلق ایک اصلاحاتی بل جو ہے اس کے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آج قانون سازی بھی کی گئی اور آج ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم کیس کی سماعت بھی 4 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ آج کے کیس میں بڑی انتہائی اہم ریمارکس بھی دیے چیف جسٹس پاکستان نے بھی، اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے بھی، اور باقی جو معزز جج صاحبان تھے اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو بڑا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں چیف صاحب نے عرفان قادر صاحب کو، جو وکیل بن کے آئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، انہیں جو ہے وہ دلائل دینے سے روک دیا۔ وہ کیا بات ہوئی تھی اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پھر جو آج قانون سازی ہوئی ہے ناظرین، آج یہ جو کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں بل پیش کیا گیا تھا عدلیہ کے اصلاحات سے متعلق، اور جو از خود نوٹس ہیں اس سے متعلق، وہ بل آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اس کا اجلاس ہے اس میں پیش ہوا، اور وہاں سے یہ بل پاس ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش ہوا پاس ہونے کے لیے، پھر اس کی شک وائز منظوری ہوئی، اور بالآخر یہ بل شام کو پاس کر لیا گیا۔ یہ بل کیا تھا، اور اس میں سب سے اہم جو چیزیں تھیں وہ ریلیف کس کو ملنے جا رہا ہے، اور آئندہ اس بل سے متعلق جو ہے جو چیزیں آگے چل کے فیس ہونی ہیں اور جو حالات پیش ہونے ہیں اس کے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیرین وائٹ کیس بھی میں بھول رہا تھا، ٹیرین وائٹ کیس بھی جو ہے بڑا اہم آج اس کی سماعت تھی، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ان ویڈیوز کو، ان خبروں کو، ان تجزیوں کو پسند کر رہے ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں کہ ہم اس میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں، اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ کیسے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے، اس کی تاخیر کے حوالے سے یہ اس کیس کی سماعت تھی، اور اس کیس میں سماعت کے دوران جو ہے جب صبح اس کیس کی ہیئرنگ کا آغاز ہوا تو عرفان قادر صاحب کو دلائل دینے سے روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ عرفان قادر صاحب دلائل دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج الیکشن کمیشن کی طرف سے دلائل دینا چاہتا ہوں، تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے کہا کہ آپ دلائل نہیں دے سکتے، جو ہے وہ جو پہلے وکیل ان کے ہیں وہی دلائل دیں گے، آپ دلائل نہیں دے سکتے۔ اس پر تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی، اور عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے سننا نہیں چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ عرفان قادر صاحب نے کورٹ چھوڑ دی اور سپریم کورٹ سے چلے گئے۔ پھر اس کے چند منٹ بعد ہی، مطلب کوئی ہارڈلی 20-25 منٹ بعد، عرفان قادر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا بطور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر احتساب اور جو ہے وہ انٹیریئر، اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور وہ ان کا استعفیٰ ودن نو ٹائم جو ہے وہ وزیر اعظم نے منظور کر لیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عرفان قادر صاحب کل یا تو حکومتی وکیل ہوں گے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل دوبارہ نامزد ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک سرکاری عہدہ تھا، اور اس عہدہ کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ ایک طرف وہ ایڈوائزر تھے وزیر اعظم کے اور دوسری طرف وہ وکالت بھی کرنا چاہتے، تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیف صاحب نے انہیں منع کر دیا کہ آپ دلائل نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد یہ کیس کئی گھنٹے چلا، تقریباً 4-4.5 گھنٹے سے زائد کی ہیئرنگ تھی، لیکن اس تمام ہیئرنگ میں ایک ہی نقطہ جو ہے وہ مختلف دلائل آئے،
لیکن نقطہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کی تاخیر میں کیوں گیا ہے، 8 اکتوبر کی تاریخ کیوں دی گئی ہے، کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور تاریخ دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام تھا یا صدر پاکستان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا وہاں پہ، ایک تو فاروق اچ نائک صاحب نے دوبارہ سے اس معزز بینچ سے استدعا کی کہ یہ بینچ جو ہے وہ فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ بینچ اس کیس کو سنیں، تاکہ ایک تمام سپریم کورٹ کے اس بینچ میں جج صاحبان شامل ہوں، اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور تفصیل کے ساتھ اس کیس کو سنا جائے۔ اب اس بینچ کے جو ہے فل کورٹ بینچ کی استدعا تو منظور نہیں کی گئی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے ضرور آئی ہیں کہ جو فیصلہ تھا پہلے بینچ کا، جس میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا، وہ اب بھی اس بینچ کے فیصلے میں تضاد پایا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تضاد ہے، اور کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ آیا وہ واقعی جو ہے وہ 3-2 کے تناسب سے فیصلہ تھا، اور یا یہ 4-3 کے تناسب سے فیصلہ تھا، جس میں 4 ججز نے اس از خود نوٹس کو مسترد کیا اور اس کے خلاف اپنا جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ اس حل طلب مسئلے کا ابھی تک حل نہیں نکلا، لیکن ہیئرنگ جاری ہے، اور ہیئرنگ میں یہ بھی آج چیف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت سے پوچھ لیا جائے کہ وہ 6 ماہ سے پہلے کوئی تاریخ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ہیئرنگ جاری تھی، امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی، اور آج صبح جو ہے وہ جو کل بل پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اندر، جو اصلاحات کے حوالے سے تھا، سپریم کورٹ میں کے پروسیجر کے حوالے سے تھا، جس میں از خود نوٹس کی جو ہے وہ لینے کے اختیار کس کو ہونا چاہیے، پھر از خود نوٹس پر جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کس کو ہونا چاہیے، اس کے متعلق جو ہے وہ اس قانون اس بل میں جو ہے وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور اس میں آج جب یہ بل قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف میں پیش کیا گیا تو فوری ہی اراکین نے اس پر بحث کر کے اس کو منظور کر لیا، اور پھر یہ بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا۔ ایک پروسیجر تھا، پہلے قائمہ کمیٹی جو ہے اپروو کرتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے، پھر یہ کوئی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہوتا ہے۔ جب یہ بل پیش ہوا تو اس میں وزیر قانون نے بھی بڑی سخت تقریر کی آج، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بڑے سخت الفاظ میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ محسن داوڑ کی طرف سے آج ایک بڑی اہم اس میں ایک ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے جتنے بھی از خود نوٹس ہوئے ہیں، سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے اس بل کا اور اس تمام تر جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا، اس پوائنٹ پر جو ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ترمیم یہ پیش کی کہ از خود نوٹس کے تحت جتنے بھی فیصلے پہلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ان تمام فیصلوں میں جتنے لوگوں کے خلاف جتنے لوگوں کو سزا ہوئی، جتنے لوگ نااہل ہوئے، جتنے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا، ان سب کو جو ہے اپیل کا حق جو ہے وہ دیا جائے۔ اب اپیل کا حق یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو ترمیم تھی یہ بھی منظور کر لی گئی، اور اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس ترمیم کے پیچھے جو ہے وہ کیا عوامل ہیں، اس ترمیم سے فائدہ کس کو ہوگا۔ اس جو آج بل پاس ہوا ہے اور یہ کل سینیٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، وہاں سے پاس ہونے کے بعد یہ بل جائے گا صدر پاکستان کے پاس، اور صدر پاکستان اس کو جب سائن کریں گے تو پھر یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اور قانون بن جائے گا۔ جو ترمیم کی گئی ہے ناظرین، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی از خود نوٹس کا شکار ہوئے جو لوگ، یا از خود نوٹس کیس میں جتنے لوگوں کو سزا ہوئی، ان کو ون ٹائم جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے دیا جانا چاہیے۔ یہ ترمیم منظور ہوگی۔ اب اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ
آپ کو ہم بتائیں کہ از خود نوٹس کا شکار ہوئے میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. پھر سابق جو چیف جسٹس افتخار چودھری کی کورٹ سے جو ہے کے دور میں سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جو ہے وہ سزا دی گئی اور از خود نوٹس، وہ بھی از خود نوٹس تھا. پھر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا تھا، وہ بھی از خود نوٹس میں ہی جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا. تو یوں اس جو اصلاحاتی بل ہے، اس سے جو بڑے بینیفیشری جو فوری کئی اور لوگ ہیں، کئی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو سب سے بڑے جو بڑی نامور اور قداور شخصیات ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، یسر رضا گیلانی ہیں اور جہانگیر ترین صاحب ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ ودن 30 ڈیز، یعنی کہ جس دن یہ قانون پاس ہوگا، یہ قانون لاگو ہوگا، اس کے 30 دن کے اندر جو ہے یہ شخصیات یا کوئی بھی جس کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں. اب اس کیس میں جب یہ اپیلیں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. اور یہ بل جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سینیٹ آف پاکستان سے بھی ودن ڈے اور 2 جو ہے وہ پاس کر لیا جائے گا. پھر اس کو صدر پاکستان کے پاس روانہ کیا جائے گا دستخط ہونے کے لیے. اس کے بعد باقاعدہ قانون سازی ہو جائے گی. ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوئی ہے، کل دوبارہ سماعت ہے. اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے. پھر ٹیریان وائٹ کیس آج تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ٹیریان وائٹ کیس میں سلمان اکرم راجہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. انہوں نے یہ جو ہے وہ استدعا کیا کورٹ سے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کیس کو خارج کیا جائے، اس کی سماعت نہ کی جائے اور اس کیس کو فارغ کیا جائے. آج کئی ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہونے سے متعلق جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا اور استدعا کی گئی ہے کورٹ سے کہ اس کیس کو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیریان وائٹ کے پاس جو ہے وہ ملینز کی پراپرٹی ہے جو اس کی ماں کی طرف سے ملی. تو عمران خان صاحب کا کوئی اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو لہذا یہ کیس یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سماعت ہو سکے. ناظرین، یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھیں، یہ آج کی اہم خبریں تھیں جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا. لیکن حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف جب کل قرارداد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے سپریم کورٹ کے متعلق، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جو آج قانون سازی ہوئی اور پھر آج جو ہیئرنگ ہوئی، اگر ہم اس کو سب کو ملا کے دیکھیں تو ہمیں حالات کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے. حالات کیوں نہیں اچھے نظر آ رہے؟ حالات اس لیے اچھے نظر نہیں آ رہے کہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہوں، تو اس میں بھی وزن پایا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کہ الیکشن صرف اس وقت ملتوی ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن صرف اس وقت ملتوی ہو سکتے ہیں جب ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. مطلب کہ ایمرجنسی کا بھی رستہ کھلا ہوا ہے. ناظرین، اگر حکومت یہ سمجھے گی کہ کوئی جو تاریخ انہوں نے دی ہے اس میں کوئی ایسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ملک میں کچھ ایسی اقدامات ہو جائیں کہ جس سے الیکشن نہ ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں یہ چیزیں ہمیں آپ کو، ہم سب کو جو ہے فیس کرنا پڑیں گی. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی تجزیے اور خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.